بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ کہتے ہیں کہ اگر عورت پڑھی لکھی ہو یا وہ معاشرے کو اچھا چلا سکتی ہو یا نیک ہو، دینی تعلیم حاصل کی ہوئی ہو، تو وہ اپنے گھر کا نظام بہتر چلا سکتی ہے۔ پر یہاں پر تو معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ آج میں آپ کے لیے کچھ ایسا عمل، ایسا وظیفہ لائی ہوں جو اگر گھر کی خواتین یہ عمل کریں گی تو انشاءاللہ عز و جل گھر میں سکون بھی ہوگا، لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ اگر آپ کے بچے ضدی ہیں، ضد کرتے ہیں تو وہ بھی نہیں کریں گے، اور آپ کے شوہر کے رزق میں بے شمار برکت ہوگی۔ اللہ کی ذات اس قدر رزق آپ کو عطا فرما دے گی کہ آپ کے پاس رکھنے کی جگہ کم پڑ جائے گی۔ اپنا گھر چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا گھر دے دے گا۔ اگر اپنی جائیداد، زمین، بینک بیلنس وغیرہ بنانا چاہتے ہیں تو اللہ کی ذات آپ کو وہ بھی عطا کر دے گا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ کی ذات اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتی ہے اور ساتھ میں اس کے 10 درجات بھی بلند فرماتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر دن رات درود پاک پڑھیں۔ میری وہ بہنیں جو کہ گھر کے کام کاج میں مصروف ہوتی ہیں، یا میری وہ بہنیں جو جاب کرتی ہیں، یا میری وہ بہنیں جو گاڑی وغیرہ ڈرائیو کرتی ہیں، ان سب سے ادباً گزارش ہے کہ درود پاک پڑھتی رہا کریں کام کاج کے دوران، یا کہ آپ کوئی جاب کر رہی ہیں اور وہاں پر آپ تھوڑی دیر کے لیے فری ہیں تو درود پاک پڑھنا شروع کر دیں، یا آپ گاڑی ڈرائیو کر رہی ہیں تو گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے بجائے اس کے کہ گاڑی میں میوزک چل رہا ہو یا کچھ بھی، آپ لوگ درود پاک پڑھنا شروع کر دیں، تو انشاءاللہ دیکھیے گا کہ برکتیں ہی برکتیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ کیونکہ کہا جاتا ہے اگر خواتین جو گھر میں رہتی ہیں وہ اگر پڑھی لکھی ہیں، تعلیم یافتہ ہیں، تو وہ اپنی اولاد کو بھی بہتر تعلیم سے آشنا کرواتی ہیں۔ پھر اگر وہی خواتین ایسا ہے کہ قرآن پاک کی صبح اٹھ کر تلاوت کریں تو بچے بھی صبح اٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کریں گے۔ پھر اگر وہ پنجگانہ نماز ادا کرتی ہیں تو بچے بھی نماز پڑھنے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ باپ سے زیادہ جو ماں ہوتی ہے وہ بچوں کے لیے تربیت گاہ ہوتی ہے۔ کہتے ہیں نا کہ بچے کی جو پہلی درسگاہ ہے وہ ماں کی گود ہوتی ہے۔ ایک اللہ کے بزرگ کا واقعہ سناتی چلوں کہ جب آپ 4 سال کی عمر کو پہنچے تو ایک قاری صاحب کے پاس قرآن پاک پڑھ رہے تھے۔ قاری نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی تو آپ نے اگلی آیت اسے پڑھ کر سنا دی۔ آپ نے کہا تو نے کہاں سے سیکھا؟ اللہ کے وہ ولی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی ماں سے سیکھا ہے، کیونکہ جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تو میری ماں سورہ رحمان کی تلاوت کیا کرتی تھی، تو میں نے اس کے پیٹ میں ہی آدھا قرآن پاک یاد کر لیا ہے۔ چنانچہ میری ماں کو آدھا قرآن پاک یاد تھا، اسی لیے صرف مجھے آدھا قرآن پاک ہی یاد ہے۔ وہ اللہ کے بزرگ، اللہ کے نیک بندے، اللہ کے ولی اللہ بنے جن کا نام حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ تو ایسے ہی اگر والدین میں سے جو ماں ہوتی ہے وہ اگر نیک ہوگی، تلاوت قرآن پاک کرتی رہی ہوگی، تو اولاد آٹومیٹیکلی نیک ہوگی۔ اولاد کا نیک ہونا، والدین کا نیک ہونا یک برابر ہے۔
اگر باپ تعلیم یافتہ ہے اور دینی تعلیم حاصل کیے ہوئے ہے تو وہ گھر میں داخل ہونے لے السلام علیکم کہے گا، تو خود بخود بچہ بھی گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر السلام علیکم کہے گا۔ اگر والدین کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھیں گے تو اولاد بھی دیکھ کر بسم اللہ شریف کی تلاوت کرے گی، اور کیونکہ بچے جو ہوتے ہیں وہ کاپی کرتے ہیں ہر چیز کو، اچھی چیز کو کاپی کرتے ہیں اور بری چیز کو بھی کاپی کرتے ہیں۔ اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ اپنے بچوں کو نیکی کی بات کاپی کرنا سکھاتے ہیں یا بری بات۔ تو اگر نیک بچوں کو بنائیں تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، بہت ہی آسان ہے کہ ہم اپنے بچوں کو نیک بنائیں۔ تو آپ لوگ ضرور نیکی کی باتیں اپنے بچوں کے ساتھ کیا کریں۔ آج جو میں ایک ایسا وظیفہ لائی ہوں وہ جو خواتین کے لیے بھی ہے اور اس کو مرد حضرات بھی کر سکتے ہیں۔ بہت ہی زیادہ پاورفل عمل ہے، عام سا عمل ہے لیکن بہت خاص عمل ہے۔ جو شخص صبح کے وقت جیسے ہی آنکھ کھلے تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھ لیتا ہے صرف اور صرف 3 مرتبہ، تو سارا دن اسے کوئی پریشانی نہیں آتی، اس کے مال میں برکت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے رزق میں برکت ہو، پیسے میں برکت ہو، تو صبح گھر سے نکلنے سے پہلے صرف اور صرف 20 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ لیا کریں۔ انشاءاللہ مال میں برکت ہوگی، رزق میں برکت ہوگی اور ساری پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ اگر میری بہنیں چاہتی ہیں گھر میں سکون ہو، بچے ضد کرنا چھوڑ دیں اور اس کے علاوہ ساری پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں، مال میں برکت آنا شروع ہو جائے، تو میری بہنیں جب کھانا پکاتی ہیں یا کولر میں پانی وغیرہ ڈالتی ہیں، اکثر اوقات جب کھانا بناتی ہیں تو ادھر ادھر کی گپیں وغیرہ لگاتے کھانا بناتی ہیں، تو ایسا نہیں کرنا ہے۔ آئندہ سے آپ نے کھانا بناتے وقت صرف اور صرف 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو آپ نے صرف 100 مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد کھانے پر دم کر دینا ہے۔ آپ دیکھیے گا کہ آپ کے مال میں برکت ہوگی، آپ کی اولاد نیک ہو جائے گی، آپ کی ہر خواہش پوری ہوگی۔ پانی اسی طرح سے کولر میں جب ڈالیں تب بھی آپ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو 10 بار پڑھ لیں، اور چلتے پھرتے میری بہنیں سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو کثرت سے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتی رہیں۔ جب 3 سے 4 سے 5 سے 6 سے 7 دن یعنی 7 دن لگاتار اس عمل کو اتنا کریں کہ آپ کی نس نس سے یہ کلمات نکلنا شروع ہو جائیں۔ تو جب آپ کی نس نس سے یہ کلمات نکلنا شروع ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ پر رحمتوں اور برکتوں کی برسات کر دے گا، اور اتنی رحمتیں اور برکتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی کہ میری بہنیں میرے بھائی پریشان اور حیران ہو جائیں گے، اللہ کی رحمت دیکھ کے اللہ کا شکر ادا کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اب میرے وہ بہن بھائی جنہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے، ان میں شمیم بانو ہیں، اللہ پاک آپ کو آپ کی پریشانیاں ختم کر دے، نادیہ علوی ہیں اور انس رضا ہیں، اور اس کے علاوہ زرینہ بی بی ہیں۔ اللہ پاک آپ کی حاجتیں پوری کرے، اور آپ کی ہم نے کارڈ کروا دی تھی تو آپ کا کاروبار انشاءاللہ عز و جل چلنا شروع ہو جائے گا۔ بس آپ گھر اپنے جو آپ کی دکان ہے اس کے دکان ہے یا کوئی بھی آپ نے کاروبار شروع کیا ہے، اگر کوئی دکان ہے شاپ ہے تو آپ نے کلیئرلی نہیں بتایا ہے، تو آپ اس پر کیا کریں کہ لوہے محفوظ جسے کہا جاتا ہے، یہ
اسے کچھ یہ جو الفاظ ہوتے ہیں وہ آپ نے پڑھ کر یا پھر اس کے کاغذ پر آپ نے لکھ کر تو آپ نے وہ لگا دینے ہیں، انشاءاللہ برکت ہوگی۔ اور جب آپ دکان میں داخل ہوں یا کام شروع کرنے لگیں تو اس سے پہلے آپ ایک مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کر لیا کریں، اور صبح اٹھ کر سورہ واقعہ کی تلاوت ایک دفعہ ضرور کیا کریں۔ اور میرے اور بھی چند بہن بھائی جنہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے، اس میں سلیم اللہ ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ پاک آپ کی فیملی کو اور آپ کو صحت عطا فرمائے اور آپ کو لمبی زندگی عطا فرمائے۔ آپ نے درود پاک کا تحفہ پیش کیا ہے۔ محمد مقبول ہیں، تسنیم تاج ہیں، زاہدہ ہیں، اور اس کے علاوہ فیروز شیخ ہیں، اور غضنفر عباس ہیں، ظہیر احمد ہیں۔ اللہ پاک آپ کو صحت عطا فرمائے، لمبی زندگی عطا فرمائے۔ ثاقب سعید ہیں، اللہ پاک آپ کی حاجتیں پوری کرے۔ نورین علمہ ہیں۔ تو یہ میرے چند بہن بھائی جن نے خصوصی دعا میں حصہ لیا، اس کے علاوہ جن بہن بھائیوں نے حصہ لیا سب کا نام خصوصی دعا میں شامل کیا گیا ہے۔ تو 2 دن کے بعد خصوصی دعاؤں کا اہتمام کروایا جاتا ہے، درود پاک کی محافل ہوتی ہیں، آپ لوگ بھی اپنا نام ضرور شامل کریں۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔